گھنٹہ نہیں چھوڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یارے ہم نے دیکھا ہے صحابہ کرام کی محبت کو بھی ہم نے دیکھا ہے، ہم نے علی المرتضیٰ کی محبت کو بھی دیکھا ہے۔ اللہ نبی کو بھی مانتے تھے اور نبی کی بھی مانتے تھے۔ نبی بھی تو ایسے مانتے تھے کہ ایک بھی نماز مولا علی کی قضا نہیں ہوتی تھی۔ بولو ہوئی ہے کیا؟ ایک بار موقع آ گیا کہ قضا ہو رہی تھی، ایک بار موقع آ گیا کہ قضا ہو رہی تھی، مصطفیٰ جان رحمت آرام فرما رہے ہیں، اپنا سر علی کی گود میں رکھے۔ بولو اب عدم کیسے مصطفیٰ کو اٹھانے کی گستاخی کرے، کیسے کہے علی کہ میرے آقا اٹھ جائیے، نماز جا رہی ہے، میں نے اثر نہیں پڑھی ہے، آپ نے پڑھ لی ہے، آپ بیٹھ گئے ہیں، آپ میرے گود میں اپنا سر رکھ کے آرام کر رہے ہیں، میرے آقا ہم نے نماز نہیں پڑھی ہے، کہیں ہماری نماز آپ کی محبت میں قضا نہ ہو جائے۔ علی نے کوئی گستاخی نہیں کی، علی نے اپنی زبان پر ایسے الفاظ لانے کی جرت نہیں کی۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ نماز بھی تبھی قبول ہوتی ہے جس کے اندر مصطفیٰ کی سچی محبت اور مصطفیٰ جان رحمت کی سچی عقیدت ہوا کرتی ہے، جو مصطفیٰ کا عدم کیا کرتے ہیں، جو نماز میں بھی مصطفیٰ کا خیال کرتے ہیں، نماز انہیں کی قبول ہوا کرتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، علی نے کچھ نہیں کہا، علی نے جرت نہیں کی کہ نبی کو اٹھا دے، لیکن اللہ پر پیار ہے نا نماز سے۔ اسی نبی نے تو فرمایا تھا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے لیے معراج اللہ کے قرب میں جا کر ہوا ہے، لیکن میری امت کے لیے معراج نماز میں جا کر ہے، سجدے کی حالت میں معراج ہے۔ اللہ پر علی المرتضیٰ لیکن رو پڑے، وہ جو دل میں غم تھا وہ غم آنکھوں سے نکل آیا۔ غور کرنا پیارے، ہم نے بھی تو بڑی عظمت صحابہ کے نعرے لگائے ہیں، ہم نے بھی تو بڑے عظمت اہل بیت کے نعرے لگائے ہیں، لیکن اللہ اکبر کبھی ایک دن ایسا آیا کہ ہم نے کبھی رویا ہو کہ آج میری عصر کی نماز قضا ہو گئی، آج میری مغرب کی نماز قضا ہو گئی، آج میں عشاء کی نماز نہ پڑھ سکا، آج میری ظہر اور فجر چلی گئی۔ اللہ اکبر، کبھی ہم نے آنسو نہیں بہایا، ہمیں کبھی فکر نہیں آیا کہ یار جس نبی کا ہم امتی ہیں اسی نبی نے نماز پڑھنے کی کیسی تلقین کی ہے، وہ نبی خود کیسی نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لیکن علی ہے کہتے کچھ نہیں ہے، غم جو دل میں تھا وہ آنکھوں کے ذریعے سے آنسو بن کر مصطفیٰ کے چہرے پر گئے۔ دیکھیں جب کسی عظیم چیز کا کسی کو غم ہوتا ہے نا تو اس کے آنسو بھی ضائع نہیں جاتے، گرنے کے لیے رخ رسول ملا کر نبی کا چہرہ ملا ان آنسوؤں کو۔ نبی پاک علیہ السلام بیدار ہوئے، علی سے پوچھا علی ہوا کیا ہے، کس چیز نے تمہیں رلایا، کس چیز نے تمہیں پریشان کیا؟ کہا حضور میری عصر جا رہی ہے، میری نماز قضا، عصر کی میں نے نماز نہ پڑھی تھی۔ اللہ اکبر، اٹھایا اس لیے نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر میں نے آپ کو اٹھا دیا تو یہ نماز جو فرض ہے اس کی اگر قضا ہو جائے گی تو علی اس کی ادا کر لے گا، لیکن آپ جو میری گود پہ سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے اور میں آپ کے چہرے کو دیکھ کر جو محبت کر رہا تھا، جو نماز محبت پڑھ رہا تھا، اگر یہ محبت قضا ہو گئی تو پھر ادا کیسے ہوگی؟ میرے آقا علیہ السلام سے جب علی نے یہ کہا ہے میرے آقا میری عصر چلی گئی، میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے علی اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیسے گئی ہے؟ کہا میرے آقا آپ کی محبت میں گئی ہے۔ اللہ اگر میرے نبی یہ بات فرماتے علی کوئی بات نہیں، چلی گئی تو چلی جانے دو، چلو جا کر عصر قضا ہی پڑھ لو، قضا ہی کو پڑھ لو، لیکن نہیں، میرے آقا نے فرمایا علی نہ، اگر تم نے قضا پڑھی تو پھر لوگ تانا دیں گے کہ نبی کی محبت میں نماز قضا کرنا جائز ہے۔ جیسا کہ آج بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو طریقت والے ہیں، ہمیں نمازوں سے مطلب نہیں ہے، ہم تو نبی سے ایسی پیار کرتے ہیں، ہم تو علی سے ایسا پیار کرتے ہیں، ہم تو پنجتن پاک سے ایسا پیار کرتے ہیں کہ اب ہمیں نمازوں کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی نے بتا دیا، سنو نبی کی محبت نماز قضا نہیں ہونے دیتی۔ علی آج سورج واپس پلٹ کے آئے گا اور تیری نماز قضا نہیں بلکہ ادا پڑھی کرے گا۔ نبی نے بتایا پیارے، طریقت اور شریعت الگ چیز نہیں ہے، شریعت سے ہو کر ہی جو گزرتا ہے اسی کو طریقت ملا کرتی ہے، ورنہ طریقت نہیں ملا کرتی کسی کو۔ اللہ پھر ہوا کیا ہے؟ اب ذرا غور کریے گا اسی موضوع پر اور اسی مقام پر اگر ہم ٹھہر جائیں اور دیکھیں کہ معاملہ کیا ہے۔ نبی پاک نے اشارہ فرمایا تو ڈوبا ہوا سورج واپس